بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیروین کو اگر کشتہ طلاق کہہ کر فروخت کیا جائے تو ایمانداری مجروح ہوتی ہے سر۔ اسے اس کے اصل نام سے بیچنے میں ایمانداری پر کیا حرف آتا ہے؟ تمہارا ضمیر منشیات فروشی پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ احمد کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضمیر تو اب بھی ملامت کرتا ہے سر، اور یہ ملازمت زیادہ شدید ہے۔ 4 بہنوں میں سے 2 شادی کے قابل ہیں اور میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ میرے باپ نے اپنی ساری عمر کلرکی میں گزار دی ہے، ان کی تنخواہ میں پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر میری بات پر شبہ ہو تو کبھی آخری تاریخوں میں ہمارے گھر کا حال دیکھیں۔ بات بات پر ہر ایک دوسروں کو ہاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں خود بارہا یہ سوچ چکا ہوں کہ جب ان کی آمدنی اتنی قلیل تھی تو انہیں بچوں کی کیا ضرورت تھی۔ انہیں پہلے دن سے فیملی پلاننگ پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ بچے پیدا کیے، انہیں بھوک اور افلاس کے سائے میں پال کر جوان کیا، اور اب انہیں دیکھ دیکھ کر سہمتے رہتے ہیں۔ 4 بیٹیوں کا بوجھ کم نہیں ہوتا سر، وہ دوہری رفتار سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اگر میں بھی ضمیر کے بہکاوے میں الجھا رہا تو حشر ان سے مختلف نہ ہوگا، مگر میں سسک کر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ زندگی بس ایک بار ملتی ہے، اس کا جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا، وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ طارق دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا، وہ تو اسی لیے اسے چھیڑ رہا تھا، اس کی انا پر ہلکے ہلکے تازیانے لگا رہا تھا کہ وہ اپنے خول سے باہر نکلے، اور اس کے خیالات سن کر اسے خاصی خوشی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھ لوں کہ تم تیار ہو؟ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد طارق نے سوال کیا۔ حامد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اب تک حامد یہی سمجھ رہا تھا کہ طارق نے محض اس کے حوصلے کا اندازہ لگانے کے لیے ہیروین کا ذکر چھیڑا تھا، مگر وہ اس کے اقرار کا منتظر تھا۔ میں تیار ہوں سر، اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ گڈ، طارق تحسین آمیز لہجے میں بولا، مگر جو کچھ بات ہوئی وہ تمہاری ذات سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کا لہجہ یک بیک گمبھیر ہو گیا۔ مجھے تمہاری کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی میں ہیروین تمہارے ہاتھوں متعارف ہوگی، اپنی حدود سے باہر تم ایک پڑیا بھی نہیں بیچو گے، کیونکہ علاقے مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اپنی حدود میں دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ حامد کے ذہن میں وہ چہرے گردش کرنے لگے جن کے بارے میں یونیورسٹی میں مشہور تھا کہ وہ منشیات کے عادی ہیں۔ جبار، للی، توقیر، اسلم، عاشق، بیسیوں نام تھے۔ وہ کسی سے بھی کام کا آغاز کر سکتا تھا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ اس دفتر میں یہ تمہارا آخری دن ہے، آئندہ تم یہاں سے کوئی واسطہ نہیں رکھو گے؟ طارق نے پیڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کل شام 7 بجے تمہیں ایک جگہ پہنچنا ہے، پتہ کر لو۔ حامد نے اس کا بتایا ہوا پتہ لکھ دیا۔ اس پتے پر ایک نام کسی شخص سے مل کر کالے گلاب کا حوالہ دینا تھا۔ باقیہ معلومات موتی دادا سے حاصل ہونی تھی، جو شاید طارق کا کوئی خاص آدمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد طارق نے مینیجر کو اندر بلا کر اس کا حساب بے باک کرنے کی ہدایت کی تو اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس بات کی تھی کہ حامد کے کام سے خوش ہونے کے باوجود طارق نے یکا یک اسے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور خوشی کی بات تھی کہ اس کے راستے کی رکاوٹ دور ہو رہی تھی، اور وہ 11 مہینے کے صبر کے بعد اسے دوبارہ مان مانی کرنے کی کھلی چھٹی مل رہی تھی۔ حساب کر کے مینیجر نے 12 دن کی تنخواہ کے 200 روپے جیب سے فوراً حامد کو ادا کر دیے، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ پتا ہے میں نے اسے کیوں نکالا ہے؟ حامد کے لہجے جانے کے بعد طارق نے چبھتے ہوئے لہجے میں مینیجر سے سوال کیا۔ مینیجر بے بسی سے شانے ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کے لیے اس پر رحم انگیز معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈسپلن کا سخت پابند ہوں، طارق سرد لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ وہ تمہارا ماتحت تھا، مگر اس نے تمہارے ہیر پھیر کے واقعات بتانے چاہے تھے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک ایسا آدمی تمہارے نیچے کام کرتا رہے جو تمہیں بے ایمان سمجھتا ہو۔ مینیجر کا چہرہ دھواں ہو گیا، اور وہ پھنسی آواز میں اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی جناب، میں تو ہمیشہ اپنے فرائض پر ایمانداری سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ فریدوں پاشا کا مکان کس نے فروخت کرایا تھا؟ طارق نے اسے گھورتے ہوئے زہریلی آواز میں پوچھا۔ مینیجر کی آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے ناچنے لگے۔ طارق اس قدر بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا رہا تھا۔ فریدوں پاشا کا مکان واقعی اس کی معرفت فروخت ہوا تھا، اور سودے کی تکمیل سے 12,000 روپے کمیشن کے طور پر ملے تھے، لیکن یہ رقم ایجنسی کے حساب میں ڈالنے کی بجائے وہ بالا ہی بالا اڑا گیا تھا۔ اپنی صفائی کے اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا، اور وہ فکرے کی ابتدا کرنے کی کوشش میں ہکلاتا ہی رہ گیا۔ ابھی تک جو ہوا سو ہوا۔
طارق نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ تو مینیجر کی ذرا جان میں جان آئی۔ یہ نہ بولو کہ تمہیں ملازم رکھنے سے پہلے یہ ایجنسی میں خود چلاتا تھا، میری معلومات کے بہتیرے ذرائع ہیں، آئندہ کوئی خیانت ہوئی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اور طارق نے کرسی چھوڑ دی۔ سکندر علی کا نام ڈینی کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اسے ذرا یقین تھا کہ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں اس نے جو آواز سنی تھی وہ 100% اس کے پورے اسرار سربراہ کی تھی، وہی آواز، وہی غنودہ سا لب و لہجہ، جیسے وہ سننے والے کو سو جانے کی ترغیب دے رہا ہو۔ ڈینی پنڈال سے نکلا تو دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور اس کے رویے میں یکایک رونما ہونے والی تبدیلی سے حیران تھیں، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی کہ اس سے زیادہ باز پرس کرتی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈینی نے اسٹیج کے قریب مہمانوں کے لیے بچھائے گئے صوفوں کی بجائے عقبی حصے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یوں اس کے گمنام باز کو پنڈال میں اس کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ پنڈال سے نکلتے ہوئے بھی ڈینی نے احتیاط رکھی تھی کہ روسٹرم پر منشیات کے خلاف تقریر کرنے والا مہمان خصوصی اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ ڈینی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ابتدا ہی میں اگلے صوفوں پر جا بیٹھا ہوتا تو وہ شخص لازماً اسے پہچان لیتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو جانتا تھا، مگر اس کی ذات سب کے لیے ایک راز تھی۔ پھر شاید وہ اپنے راز کے تحفظ کی خاطر اس مذاکرے کے اختتام پر اپنی تقریر کا پروگرام ہی منسوخ کرا دیتا، لیکن اتفاقات نے صورتحال کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ پنڈال سے باہر میدان میں لگے ہوئے ایک اسٹال پر غزالہ اور عابدہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ڈینی نے آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا اور مسکراتے ہوئے غزالہ سے مخاطب ہو گیا۔ آپ کی ذات بہت دلچسپ ہے، باتوں ہی باتوں میں کافی وقت گزر گیا لیکن مجھے اندازہ نہ ہو سکا، مگر مہمان خصوصی کی تقریر شروع ہوتے ہی آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ عابدہ نے اس کی طرف جھک کر سوال کیا۔ مہمان خصوصی کی آواز سن کر ہی میں چونکا تھا، ورنہ آپ کی باتوں میں کھویا ہوا تھا، ڈینی نے خصوصی طور پر غزالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مگر آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، میں تو سہم ہی گئی تھی، آج 8:30 بجے ایک پارٹی کے ساتھ میری اہم میٹنگ مقرر تھی۔ ڈینی نے مسکراتے ہوئے بات بنائی، لاکھوں کا سودا ہونے کی امید تھی، لیکن آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں ڈوب کر مجھے اندازہ ہی نہ رہا کہ 8:30 کب بجے۔ غزالہ سنجیدہ ہو گئی، یہ تو بہت برا ہوا، اگر آپ نے پہلے ہی اپنی مصروفیت کی نوعیت بتا دی ہوتی تو میں آپ کو بروقت یاد دلا دیتی۔ اب آپ کو دوبارہ میٹنگ کا وقت مقرر کرنا ہوگا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ لہجے میں ہلکے سے تعصب کا تاثر شامل کرتے ہوئے بولا، داموں پر بات الجھی ہوئی تھی، میری غیر حاضری کو میری عدم دلچسپی سمجھا گیا ہوگا۔ ڈینی ان دونوں کے ساتھ اسٹال میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے کان لاؤڈ اسپیکر پر گونجتی ہوئی غنودہ آواز پر لگے رہے۔ مہمان خصوصی کی تقریر زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس کے ایک ایک لفظ سے منشیات کے فروغ سے گہری نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں لڑکیوں سے مہمان خصوصی کے بارے میں دریافت کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ شہر میں خاصا مقبول آدمی تھا۔ اس کا نام سکندر علی تھا، وہ شہر کی کئی سماجی اور معاشی بہبود کی تنظیموں کا روح رواں تھا۔ اجتماعی فلاح کے کاموں میں نہ صرف اپنا وقت دیتا تھا بلکہ وقت ضرورت مالی آنت سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ طلباء میں وہ اتنا ہر دل عزیز تھا کہ سوونیر میں اس کا پیغام بھی شامل تھا۔ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد ڈینی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس بار لڑکیوں نے ورائٹی شو کے لیے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ باہر آ کر کار میں تیز رفتاری کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈینی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھال لی اور تھوڑی سی محنت کے بعد سکندر علی کا فون نمبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر اور مکان کا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اس نے ڈائریکٹری ایک طرف پھینکی اور خود فون پر جم گیا۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ بولنے والے کی آواز سے ڈینی نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ملازم تھا۔ اس کے استفسار پر ملازم نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی واپسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکا تھا۔ فون بند کر کے ڈینی نے ریسٹ واچ دیکھی تو ٹرانسمیٹر آن کرنے کا وقت گزرے چند منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر اپریٹس آن کیا اور اس کا انٹینا باہر کھینچ کر اپریٹس ایک تپائی پر رکھ دیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ سستانے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو اس کے ذہن میں باس کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے پچھلی رات ہی ڈینی سے کہہ دیا تھا کہ شاید اگلے دن مقررہ اوقات میں اس سے رابطہ نہ ہو سکے۔ باس کو پہلے سے اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کالج کے مذاکرے کی صدارت سے جلدی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وہ سکندر علی کی آواز کے بارے میں پوری یقین ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا اور جلد از جلد ایک بار پھر اپنے باس کی آواز سن کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے
बास की पुरअसरार शख्सियत से इस कदर सरसरी अंदाज में मुतारफ हो सकेगा। फिर इसे याद आया कि इसके बास ने ट्रांसमीटर मिलने के बाद इसे भी राब्ता कायम करने की इजाजत दे दी थी। ये याद आते ही इसने ऑपरेटस उठाया और इसका स्याह बटन दबाकर थोड़े थोड़े वक्फे से पैगाम नशर करने लगा। वो तकरीबन 10 मिनट तक इस लासिल की आले पर मसरूफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार डैनी ने ऑपरेटस ऑफ करके अलमारी के एक खुफिया खाने में मुकफल कर दिया और कुंडी गिराकर ख्वाबगाह से निकल आया। इसे यक बेयक भूख का एहसास सताने लगा था। खाने के दौरान भी इसका जहन मुसलसल इसी मसले में उलझा रहा। वो कई बरस से इसके लिए काम कर रहा था, लेकिन इससे वाकिफ नहीं था। अलबत्ता आवाज से इस कदर मानूस था कि इसे हजारों में पहचान सकता था। फिर गजाला के कॉलेज में इसने सिकंदर अली की आवाज माइक्रोफोन के रास्ते लाउड स्पीकर पर गूंजती सुनी, जो पुरअसरार बास की आवाज से मुताबिकत रखती थी। डायरेक्टरी से नंबर तलाश करके इसने सिकंदर अली के घर फोन किया तो वो मौजूद नहीं था। इसी तरह ट्रांसमीटर पर बास से भी राब्ता कायम न हो सका। ये सब नुक्ते एक ही सिमत की निशानदही कर रहे थे। सिकंदर अली, जो एक तरफ हर दिल अजीज शख्सियत का मालिक और समाज दुश्मन हरकतों का कट्टर मुखालफ था, अपने दूसरे रूप में मंशियात का एक बड़ा कारोबार चला रहा था। इसमें नित नई राहें तलाश कर रहा था। चरस आम हो जाने के बाद मुकामी बाजार में हीरवन मुतारफ करा रहा था और इसी पर बस नहीं थी, बल्कि अपने आदमियों के साथ माली बददियानती का इर्तिकाब करने वाले को भी वो बेदाग तरीके पर ठिकाने लगा चुका था। डैनी महसूस कर रहा था कि इसे रवा रवी में तरक्की का दूसरा राज मिल गया था। इसके जहन में ख्यालात की आंधियां सी चल रही थी। पहला ख्याल तो यही आया था कि वो सिकंदर अली की जिंदगी का चिराग गुल करके बआसानी इसकी जगह ले सकता है और फिर सारे धंधे पर इसका तसर्रुफ होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि वो तो इसकी सरगर्मियों के बारे में बिल्कुल अंधेरे में था। आखिर वो इसे मारकर किस धंधे पर काबज हो सकेगा। इसकी सारी मालूमात जहांगीर, तारक और नादर तक महदूद थी। वो पुरअसरार बास का फराहम किया हुआ माल इसके मुकर्रर दामों पर बाजार में फैला देते थे और एक वक्त में इनके पास ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख का माल या इतनी रकम होती थी। सिकंदर अली का पता साफ करके डैनी ज्यादा से ज्यादा इस रकम पर तसल्लुत कर सकता था, मगर इसके बाद धंधा जारी रखना इसके लिए मुश्किल तो होता, क्योंकि बास की दूसरी सरगर्मियों से वो यकसर ला इल्म था। वो माल कहां से फराहम करता था, इन चारों के अलावा और किन लोगों से काम लेता था, इसकी दीगर सरगर्मियां क्या थी, आमदनी के दूसरे जराए क्या थे, ये सब बहुत टेढ़े सवाल थे। इन मालूमात के बगैर बास की जगह लेने का तस्वर भी अहमकाना होता। अगले दिन वो दफ्तर में भी इन ही ख्यालात में खोया रहा। वहां से उठा तो सीधा घर जाने की बजाय गार्डन ईस्ट के इलाके के पेच दर पेच गलियों में जा घुसा। टेलीफोन डायरेक्टरी के मुताबिक सिकंदर की रिहाइश इसी इलाके में थी। पते के बारे में वो किसी से मालूम नहीं करना चाहता था, इसलिए वसी मकानात के फाटकों के बाहर लगे हुए नंबरों के सहारे काफी देर तक गलियों में घूमता रहा और आखिरकार मतलूबा मकान तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो जर्द रंग की एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके गिर्द अहाता मौजूद था। सिरे का वो मकान बज़ाहिर एक आम सा मकान था जिस पर बादियल नजर में गैर आबाद होने का शुबा होता था। मकान के फाटक के रास्ते वाले सुतूनों में पर प्लास्टिक की तख्ती पर सिकंदर अली का नाम और मकान नंबर दर्ज था। डैनी धीमी रफ्तार से मकान के सामने से गुजरता हुआ अकबी सड़क पर आया और फिर इसकी कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। रात को इसने मुकर्ररा औकात का आगाज होते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। अपनी तरफ से राब्ता में पहल करने से कबल वो कुछ इंतजार करना चाहता था। चंद मिनट बाद ही इसे ट्रांसमीटर पर पुरअसरार बास की गनूदा आवाज सुनाई दी और वो लपक कर ऑपरेटर्स के करीब पहुंच गया। D1 रिसीविंग सर, ओवर। बास का सिग्नल खत्म होते ही डैनी ने स्याह बटन दबाकर कहा, क्या खबर है, ओवर। सवाल किया गया। मैंने किसी से राब्ता कायम नहीं किया सर। हुक्म के मुताबिक गोशा निशीनी इख्तियार कर ली है, ओवर। गुड। जज्बात से आरी सपाट लहजे में कहा गया, लेकिन बाखबर रहने में कोई हर्ज नहीं है। आज शाम के अखबारात देखे थे तुमने, ओवर। नहीं सर, डैनी ने अपने दिल की दमक कनपट्टियों में महसूस करते हुए कहा। आइंदा मैं इन अखबारात का मुतालिया अपने मामूल में शामिल कर लूंगा, ओवर। कल रात गए कायद आबाद में 2 गिरोहों में तसादम हुआ है। दोनों का ताल्लुक मंशियात फरोशों से था। एक आदमी हलाक हुआ, 3 जख्मी हुए हैं। मुझे इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट दरकार है। कब तक फराहम कर सकोगे, ओवर। अभी कोशिश करता हूँ सर, ओवर। इसने मुस्तैद लहजे में कहा। हमाकत की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से नागवारी के साथ कहा गया, वाकया ताजा है। पुलिस के साथ इलाके में इसके मुखबर भी सरगर्म होंगे। ये काम खुद को मशकूक बनाए बगैर सुबह तुम बेहतर तौर पर कर सकोगे, ओवर। हो सकता है जहांगीर को इस बारे में कुछ मालूम हो, ओवर। इससे भी बात कर लो।
کرو, میرا مدعا صرف اتنا تھا کہ تم براہ راست ان لوگوں سے نہ ملو. باس کی آواز ابھری, اگر بالکل ہی کاٹ کر رہ گئے تو کام چلانا دشوار ہو جائے گا. فون کی حد تک تمہیں کھلی آزادی ہے. اوور. اوکے سر. اوور. اس پر اس نے خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا, کل صبح تم گلشن اقبال کے اسی مکان میں چلے جاؤ جہاں پہلے لے گئے تھے. ایک بات طے ہو جانے کے بعد باس دوسرے موضوع کی طرف آ گیا. وہاں وہی عورت موجود ہوگی, تم اسے اپنی اینی زولا کہہ کر مخاطب کرو گے اور وہ ایک بریف کیس تمہارے حوالے کرے گی. اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لے آنا. وہ بریف کیس میں بہت قیمتی اور نازک ہے جسے تمہارے لیے تیار کرایا گیا ہے. اس کے دونوں سروں پر بیلٹ جیسے 2 ہموار مستطیل موجود ہوں گے جو اندر نصب چھوٹے سے کمپیوٹر سے منسلک ہیں. تم پہلے بائیں پھر داہنے مستطیل پر اپنا انگوٹھا رکھو گے تو نشان پہچان کر کمپیوٹر خود بخود تالا کھول دے گا. اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی گئی تو اندرونی استر میں پوشیدہ بارودی مادہ بریف کیس سمیت اس پر زور آزمائی کرنے والے کے ٹکڑے اڑا دے گا. اوور. مجھے مادام اینی زولا کے پاس کب پہنچنا ہے سر؟ اوور. ڈینی نے مرعوب ہوتے ہوئے سوال کیا. نہ مادام نہ مس, تم اسے اینی زولا کہو گے. باس نے تادیبی لہجے میں کہا, یہ اس کا نام نہیں, تمہارا کوڈ ہے. 9 اور 12 کے درمیان تم کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہو, لیکن اس سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں. اوور. میں سمجھ گیا سر, ہدایت پر حرف بے حرف عمل ہوگا, لیکن مجھے اجازت ہے کہ میں اس بریف کیس کو کھول سکوں. اوور. اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا. نہ صرف کھولو گے بلکہ کل رات میں تم سے اس کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا. اب تم آپریٹس آف کر کے بے فکری سے سو سکتے ہو. اوور اینڈ آل. دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی. ڈینی نے گہرا سانس لے کر سرخ بٹن دبایا اور وہ ٹرانسمیٹر ریسیور آف ہو گیا. ڈینی کو اجازت مل چکی تھی, لہذا اس نے فوراً ہی فون پر جہانگیر کو کھڑکانے کا فیصلہ کر لیا. دوسری طرف 2 بار گھنٹی بجی اور تیسری بار درمیان ہی میں ریسیور اٹھا لیا گیا. ہیلو, جہانگیر اسپیکنگ. ڈینی کے کانوں میں بوجھل آواز آئی. کیا اس وقت تم اس قابل ہو کہ میں کچھ اہم بات کر سکوں؟ ڈینی نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا. میں نارمل ہوں باس, بکلائی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا. شام کو تھوڑی سی لی تھی, شاید آواز پر اسی کا اثر ہے. مال تمہیں مل گیا تھا؟ جی, ڈینی کے ذریعے دبی دبی آواز میں کہا گیا. میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں, ڈینی زہریلے لہجے میں بولا. حالات اور موقع کی نزاکت کے پیش نظر اپنی کھوپڑی بھی استعمال کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کی کیا رپورٹ ہے؟ حیرتناک تیزی کے فوراً بعد بازار ایک دم ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے. جہانگیر نے رک رک کر کہا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند روز کے بحران سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ایک بلیک گولڈ کے چکر میں پڑ گیا اور اس وقت بازار میں منو مال آ گیا ہے. شام کے اخبارات دیکھے تھے؟ ڈینی نے اپنی اوپر آزمایا جانے والا سوال دہرایا. شاید آپ راجو کے اڈے پر ہنگامے کی بات کر رہے ہیں. مجھے اخبار سے پہلے اس کی اطلاع مل گئی تھی, بعد میں بھی اخبار دیکھا مگر اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. یہ معاملہ ذرا سنگین بھی ہو سکتا ہے. جہانگیر اس سے کہیں زیادہ باخبر تھا. جو کچھ معلوم ہے رکے بغیر دوہرا جاؤ, جہاں ضرورت محسوس ہوگی ٹوک دوں گا. راجو قائد آباد کے علاقے میں دیسی شراب بیچتا ہے. 3-4 دن سے اس نے کسی سے لے کر مہنگے داموں چرس بھی بیچنی شروع کر دی. علاقے میں چرس کا دھندا کرنے والوں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ باز نہ آیا اور کل رات گئے. ہمارے دلال نے راجو کے اڈے پر مسلح دعویٰ بول دیا. ہوٹل اور اس کے پیچھے واقع ساکی خانے کو آگ لگا دی. آدھے گھنٹے تک گولیاں چلیں جس کے نتیجے میں راجو کا بھائی مارا گیا. پولیس نے بہت سے آدمیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے لیکن جو ملوث تھے وہ سب رپوش ہو چکے تھے. البتہ 7 دوسرے آدمی پکڑے گئے ہیں. ویری گڈ. ڈینی اسے بے ساختہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا. مجھے خوشی ہے تم آنکھیں کھلی رکھتے ہو. ہمارا آدمی کسی قیمت پر پولیس کی تحویل میں نہ جانا چاہیے. ہو سکے تو اسے شہر سے ہی نکلوا دو. اوکے باس. جہانگیر کی سعادت مندانہ آواز سنائی دی. ویسے نئی لائن پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. کون کام کر رہا ہے؟ ڈینی نے سوال کیا. طارق نے یونیورسٹی کے ایک ضرورت مند اور غریب طالب علم پر ڈورے ڈالے ہیں اور وہ فوری طور پر مال بیچنے میں کامیاب ہو گیا ہے. جہانگیر نے بتایا. امید ہے کہ وہاں بہت جلد کامیاب ہوگی. شہر کے دوسرے کالج بھی زرخیز ثابت ہو سکتے ہیں. ڈینی نے اسے یاد دلایا. اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دو. اگر ابھی سے پوری کوشش نہ کی گئی تو آخر میں ٹارگٹ پورا نہ ہو سکے گا. میں خود بھی پرانے اڈوں کی بجائے نئے علاقوں پر توجہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ فکر نہ کریں باس, میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹارگٹ میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے. بس یہ خیال رہے کہ یہ سب ہم سب کی بقا کا سوال ہے. ڈینی نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا. دوست محمد ان پڑھ لیکن سیدھا سادہ محنتی انسان تھا. بچپن سے محنت کرتے کرتے جوان ہو گیا تھا لیکن کبھی راتوں رات لاکھ پتی بننے کے خواب نہیں دیکھے تھے. جب اس نے
رکشا چلانا شروع کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ میٹر کی مرمت کا کام کرنے والے دراصل گراریوں کی رد و بدل میں پیسے کماتے تھے۔ ان کا ہنر یہ تھا کہ وہ گاہک کی مرضی کا کام بھی کر دیتے تھے اور سرکاری سیل جوں کی توں نظر آتی تھی۔ گراریوں کی اس رد و بدل کے نتیجے میں سواریوں سے کرائے کی رقم کی وصولی میں حسب مرضی اضافہ کیا جا سکتا تھا، مگر دوست محمد کو خوشی تھی کہ اس کا میٹر صرف 20 پیسے فی میل زیادہ دکھاتا ہے، جبکہ شہر کی سڑکوں پر بہتیرے ایسے رکشے چل رہے تھے جن کے میٹر کم و بیش اصل سے ڈیوڑا کرایہ ظاہر کرتے تھے۔ شاید وہ اس گراری کو بھی درست کرا لیتا، لیکن اس نے پہلے 2-3 دن میں ہی حساب لگا لیا تھا کہ میٹر بالکل درست کرانے کے بعد مالک کو دی جانے والی یومیہ رقم، پیٹرول اور تیل کا خرچ اور پولیس والوں کے ناگہانی ناشتہ پانی کے اخراجات نکال کر وہ ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل کھا سکے گا، اور اگر کبھی ٹریفک پولیس کے کسی گشتی مورچے کا سامنا ہو گیا تو مالک کو گرا سے رقم دینی ہوگی یا حوالات کی ہوا کھانی ہوگی۔ لہذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی قدر ایمانداری پر اکتفا کرے جو اس کے زندہ اور آزاد رہنے میں بھی معاون ہو سکے۔ پھر غیر محسوس طریقے پر دن بدن اس کے اخراجات بڑھنے لگے تو وہ پریشان رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی گھر والی پیسے کہاں اڑائے دے رہے تھی۔ اس سے بات کرتا تو وہ بازار کے بھاؤ سنانا شروع کر دیتی۔ اس کی صاف ستھری سوچ کو تنگ دستی کا زنگ لگنا شروع ہو گیا اور اس نے سواریوں کو ریزگاری لٹانی بند کر دی۔ کچھ لوگ چند پیسوں کی پرواہ بھی نہ کرتے، بعض برا سا منہ بنا کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ جو ذرا زیادہ ڈھیٹ ہوتے انہیں نوٹ لوٹا کر وہ خود ریزگاری کا مطالبہ کر ڈالتا، لیکن یہ طریقہ بھی زیادہ دن کارگر نہ رہا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی دن بدن اس کی دسترس سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا کہ رکشا چلانے کے بجائے دوسرا کام کر لیتا جس میں زیادہ آمدنی کے مواقع ہوتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک شفٹ کے بجائے 2 شفٹوں میں رکشا چلانا چاہیے۔ مالک اس تجویز پر بہت خوش ہوا کیونکہ دوست محمد رکشے کو اپنی روزی سمجھ کر اس کی قدر کرتا تھا، جبکہ دوسری شفٹ والا ڈرائیور رکشے کو اپنی مہارتوں کے اظہار کا واحد ذریعہ سمجھتا تھا۔ لہذا اگلے ہی دن سے دوست محمد کو دونوں شفٹوں کے لیے رکشا مل گیا۔ اس وقت تک وہ نشہ کرنے والوں کو دل سے برا سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی کسی اڈے پر کھڑا ہوتا اسے 2-4 ڈرائیور ہلکا بنائے چرس بھری سگریٹوں کے دم لگاتے نظر آتے، مگر وہ دعوت ملنے کے باوجود کبھی ایسی کسی محفل میں شریک نہیں ہوا۔ مگر جب پہلا دن ڈلا اور اسے سیٹ پر بیٹھے شہر کی سڑکیں ناپتے شام ہو گئی تو اس پر تکان طاری ہونے لگی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ سواری اتار کر رکشا گھر لے جا کر کھڑا کر دے، دل کھول کر نہائے، پھر چائے پی کر بستر پر دراز ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ رش کا وقت تھا۔ کالی رکشا گلی سے نکل کر جو ہی سڑک پر آتا بہت سے ہاتھ اسے روکنے کے لیے بے تابانہ فضا میں ہلنے لگتے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔